الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 11 نومبر 2023 ہے اور 11 نومبر 1918 کو آئی تھی جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلی جنگ عظیم کے اختتام کا مغربی محاذ پر آغاز ہوا تھا۔ یعنی اس اعتبار سے آج کا دن انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی یادگار بھی ہے کہ آج مغربی دنیا کے اندر وہ اپنے فوجیوں کو خراج تحسین اپنے اپنے انداز سے پیش کریں گے، سو کالڈ ان کی طاقت کی، ان کی قوت کی، ان کی دلیری کی، ان کی شجاعت کی باتیں کریں گے۔ یہ بتلائیں گے کہ یہ جو دنیا میں ہم نے لاکھوں افراد کو فرسٹ ورلڈ وار میں ضائع کر دیا، یہ ہم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے۔ امن تمام مسائل کا حل ہے، سلامتی تمام مسائل کا حل ہے، گفتگو اور نیگوسیشن تمام مسائل کا حل ہے، سب کو جینے کا حق ملنا چاہیے، سب کو جینے کا حق دینا چاہیے۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں کر کے اپنے اپنے انداز سے وہ پہلی جنگ عظیم کو یاد کریں گے اور اس میں جو سو کالڈ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کو وہ یاد کریں گے اور دنیا کو بتلائیں گے کہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یعنی ایک چہرہ مغرب ہمیں بنیادی طور پر آج یہ بتلائے گا، اور ایک چہرہ میں آپ کو اور بتلا دیتا ہوں جو رشی سوناک کا چہرہ ہے، جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے۔ اس نے تو کوئی انتہائی جاہلانہ قسم کی گفتگو، بلکہ یوں کہیے متعصبانہ گفتگو کی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلم دشمنی میں، مسلم نفرت کے اندر، مسلم تعصب کے اندر، فلسطینیوں کی نفرت کے اندر، ان کی دشمنی کے اندر انتہائی تعفن زدہ بھی ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مسلم دشمنی کی گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پہ غرق کر چکا ہے کہ اسے یہ پاس ہی نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ وہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، کوئی ایسی بات تو کرے کہ لوگوں کو وہ سمجھ آئے۔ یعنی ایک طرف تو آج کے دن بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتایا، گورا جو ہے وہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتلائے گا کہ ہمیں امن اور سلامتی سے رہنا چاہیے، اور آج کا دن بنیادی طور پہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنی قربانیوں سے یا جو بیوقوفیاں ہم نے کی اس سے سیکھیں۔ اور دوسری طرف رشی سوناک کہتا ہے کہ آج کے دن یہ جو لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ لنڈن کی سرزمین کے اوپر آج کے دن پرو پیلسٹائنی یوں کہ یہ کہ اپنے جو نعرے ہیں وہ بے انتہا بلند ہونے والے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں گورا آج نکلنے والا ہے اور پرو پیلسٹائن بات کرنے والا ہے، فری پیلسٹائن کے نعرے لگنے والے ہیں، اسرائیل کے خلاف نعرے لگنے والے ہیں، سیز فائر کے حوالے سے نعرے لگنے والے ہیں، اور لوگ جو ہیں مطلب گورے نکل کے یہ بتلائیں گے کہ یہ جو اس ویسٹرن ورلڈ کر رہا ہے بنیادی طور پر، خاص طور پہ جو ویسٹرن ورلڈ کے جو دوہرا چہرہ ہے وہ غلط ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کو لگامیں دینی چاہیے، اس کی تنابیں کھینچنی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں آج لاکھوں کی تعداد میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اور لنڈن کی سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی نظر آئیں گے۔ تو رشی سوناک نے آج کے دن کے حوالے سے کہا کہ یہ جو آج کے دن یہ ریلی نکالنے والے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، یہ بنیادی طور پر سابق فوجیوں کی بے عزتی ہے۔ کیا ہے؟ سابق فوجیوں کی بے عزتی ہے، یعنی جو فرسٹ ورلڈ وار میں مرے تھے، اور یہ اشتعال انگیز بنیادی طور پہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ پہلی جنگ عظیم کو یاد کر کے امن کی اور سلامتی کی بات کریں گے اور لوگوں کو درس دیں گے کہ ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم جنگ کر کے بے وقوفی کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہاں جو گورے ریلی کی صورت میں باقاعدہ باہر نکلیں گے اور نعرے لگائیں گے اور یہ بتلائیں گے، اور انگریزوں کو یہ بنیادی طور پہ ان کو یہ بتلائیں گے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اپنی ناجائز اولاد کے ساتھ مل کر، یہ جو تمہاری illegitimatate چائلڈ ہے تمہارا، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کی پشت پناہی کو چھوڑ دو، اس کو سفارتی طور پہ سپورٹ کرنا چھوڑ دو، اس کو مالی طور پہ سپورٹ کرنا چھوڑ دو، اس کو اسلحہ دینا چھوڑ دو، اس کو تنہا چھوڑ دو، اور اس کو سپورٹ کسی طور سے نہ کرو کہ اس سے انسانیت ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشتعال انگیزی پر مبنی ہے اور یہ سابق فوجیوں کی بے عزتی بھی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ان کی بے توقیری بھی ہے رشی سوناک کے بقول۔ تو ایک منظرنامہ تو یہ ہے، اور ایک منظرنامہ اس وقت یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مطلب آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بہت بڑے شر میں سے جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے اس میں سے خیر یہ نکل آیا ہے کہ یہ جو گورا ہے یہ اب سمجھ گیا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ اسرائیل ایک ایسی ناجائز اولاد ہے ویسٹ کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، جرمنی کی، اس دنیا کی ایسی ناجائز اولاد ہے، ایک ایسا لے پالک ناجائز بچہ ہے جس کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ انسانیت کو درگور کر رہے ہیں، زندہ درگور کر رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، اس کو سلب کر رہے ہیں، اور یہ ایک قبضہ مافیا کو، ایک غنڈے کو اس خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اظہار اس طرح سے ہوا کہ آپ دیکھیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت گورا نکلا، لاکھوں کی تعداد میں گورا نکلا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ نیو یارک میں لاکھوں کی تعداد میں گورا نکلا ہے۔ فرانس کے اندر آپ دیکھیے کہ اتنے تعصب، اتنی نفرت، اتنی مسلم دشمنی کے باوجود جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں گورا فرانس کی سڑکوں کے اوپر باہر آ گیا، جرمنی میں باہر آ گیا، کینیڈا میں باہر آ گیا ہے، جکارتا میں آپ دیکھیے 2 ملین مسلمان فلسطینیوں کے حق میں باہر آ گئے ہیں۔ تو صورتحال تو ایک منظرنامے کے تحت یہ بھی بنتی جا رہی ہے کہ
کہ اس گورے کو کہ جس کو کچھ نہیں پتا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے، ظاہر ہے چونکہ سی این این اور فاکس اور بی بی سی ان کو دکھاتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل تو کچھ اور ہے، وہ تو ایک گنڈا ہے بنیادی طور پہ اس علاقے کا، اور اصل میں وہ فلسطینیوں کے حق کو مکمل طور پہ سلب کر رہا ہے۔ تو ایک صورتحال تو یہ ہے۔ دوسری صورتحال انتہائی ظاہر تکلیف نہ اور تکلیف دہ بھی ہے، اور یوں کہیے کہ کربناک بھی ہے اور قیامت خیز بھی ہے۔ یہ جو مستقل اس کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، یعنی وہ جو فضائی حملے کر رہا ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ زمینی حملے اس نے جو اپنے ٹینکوں کی صورت میں شروع کر دیے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہے صاحب، انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی اس نے کل جو البراق اسکول پر جو بمباری کی ہے، رپورٹڈ جو مطلب ظاہر فگرز ہیں اس کے مطابق تو تقریباً 50 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ شہادتیں زیادہ ہوں گی، خدا نخواستہ۔ ویسے تو ٹوٹل فگرز جو آ گئی ہیں ابھی تک وہ 11,000 سے اوپر جا چکی ہیں، لیکن اس پہ بھی میں اسٹارٹنگ سے ویری فرسٹ ڈے سے یہ کلام کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت ملبے تلے دبے ہوئے ہیں نا صاحب، وہ جو ہزاروں عمارتیں ڈیمالش ہو چکی ہیں، ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، ان کے نیچے جو نفوس اس وقت سکون کی نیند سو رہے ہیں نا، ان کی فگرز کے بارے میں تو ہم بنیادی طور پہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو تعداد ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو جس طرح سے اس نے اناؤنسمنٹ کر کے اب وہ شمال کی جانب سے ساؤتھ کی طرف دھکیلنا شروع کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی یعنی جس انداز سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور سڑکوں پر پیدل بیچارے دوڑتے جو ہے وہ جنوب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ یقین مانیے اس ویڈیو کو دیکھ کے میرا دل پسیج کے رہ گیا۔ یعنی ایک 90 سال کی خاتون، بیچاری وہ چل نہیں سکتی، 90 برس کی خاتون، اور وہ خاتون ہے جنہوں نے 1948 میں بھی ہجرت کی تھی، وہ دوسری ہجرت دیکھ رہی تھی۔ جس انداز سے وہ بے ساکھیوں کے سہارے بیچاری چل کے اور کہہ لیجیے کہ اپنا بڑی مجبوری کے عالم میں جو ہے وہ چل کے آگے بڑھ رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا صاحب کہ جیسے مطلب کوئی میری بزرگ ہے، کوئی میری ماں ہے، کوئی میری مطلب بڑی ہیں جن کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو صورتحال تو انتہائی دیگر ہو چکی ہے۔ یعنی وہ جو اسرائیلی فوجی نے ایک اپنے انٹرویو میں بات کہی نا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ صورتحال جنگ کی کیا، تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ اس کی مثال تو باکسنگ میچ کی طرح، یعنی جو باکسنگ کا رنگ ہوتا ہے نا اس طرح سے اس کی مثال ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ 15 راؤنڈ ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس مقابلے میں، ابھی تو پہلا راؤنڈ ہوا ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ ڈیمولش کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابھی پہلا راؤنڈ بنیادی طور پہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو اس نے 25,000 ٹن سے اوپر بارود برسا دیا ہے، یہ جو اس نے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، یہ جو اس نے تقریباً 15-16 لاکھ افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے، یہ جو اس نے 50% سے اوپر غزہ کو مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر کر دیا ہے، یہ جو اس نے ہسپتالوں کو تباہ کر دیا، یہ جو اس نے سکولز کو تباہ کر دیا ہے، یعنی اس نے جو مساجد کو تباہ کر دیا، شہید کر دیا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ پوری فضا جو اس وقت بارود کی بو میں جو لپٹی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے جو ہے وہ بارود کی بو آ رہی ہے، اور ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے، لت پت لاشیں نظر آ رہی ہیں، بے گور و کفن لاشیں موجود ہیں، کفنانے کے لیے جگہ موجود نہیں، دفنانے کے لیے جگہ موجود نہیں، ایک عجیب صورتحال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ آغاز ہوا ہے باکسنگ میچ میں، ابھی تو پہلا راؤنڈ ہوا ہے، یعنی 14 راؤنڈ اسرائیل کے ابھی باقی ہیں خاکم بدین۔ یعنی اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کہ اس نے اپنی طاقت کے، اپنی قوت کے، اپنے اسلحے کے، اور یہ جتنے بھی اس کی ظاہر ہے اس کی جو باسز ہیں، اس کی جو ڈیڈیز ہیں اس وقت پوری دنیا کی جو یوں کہیے کہ اپنے جو بین الاقوامی طاقت ہیں جو اس کے پیچھے گلوز پہنے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے بتلا دیا ہے کہ تو بس پنچنگ بیگ میں لگا رہے، تو فلسطینیوں کو اپنا پنچنگ بیگ بنا، ان کو جو ہے اپنا صبح شام مار، ہم تیرے پیچھے کھڑے میں، تیرے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اب سوچیے اس نے جو ہے الشفا ہاسپٹل کے اوپر مختلف 4-5 ہاسپٹلز میں اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات حملے کیے ہیں، اس میں ایک ہاسپٹل ہے رانتیسی ہاسپٹل ہے، یعنی الرانتیسی ہاسپٹل جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ بچوں کے حوالے سے جو کینسر کے مریض بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب اس ہاسپٹل میں سب سے زیادہ بہترین علاج ہوتا ہے، اس ہاسپٹل نے باقاعدہ اس نے بمباری شروع کر دی ہے۔ اس نے الشفا ہاسپٹل پر 5 حملے کیے ہیں، اور الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو لاشیں آ رہی ہیں نا وہ لوگ گاڑیوں کے اندر ڈال کے اور گدھا گاڑیوں کے اندر ڈال کے لے کے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے صاحب کہ لوگ گاڑیوں کے اندر اور گدھا گاڑیوں کے اوپر جو ہے اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے الشفا ہاسپٹل میں لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی اس حد تک قیامت الصغریٰ وہاں پہ برپا ہوئی ہے۔ میں صاحب اس وقت تمام پاکستانیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے یہ معاملہ جا کے کہاں رکے گا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اپنا ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور اس تاریخ کے اندر ایک وہ صف ہے جو کہ اسرائیلیوں کے لیے کچھ کر گزرنے کی تمنا رکھنے والوں کی صف ہے، جو کچھ اسرائیلیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں کی صف ہے،
جو دامے درم قدم سخن کسی نہ کسی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ بھی موجود ہیں اور ایمان کے کم ترین درجے پہ بھی موجود ہیں, یعنی وہ صف میں کھڑے ہیں. اور ایک صف وہ ایسا کہ جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, ہوتا رہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم اپنی مستی کے اندر مست ہیں. یعنی وہ صف بنیادی طور پہ ان لوگوں کی ہے جو آج بھی پب جی کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں اور اس میں لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ صف ان لوگوں کی ہے جو آج بھی کینڈی کرش کے اوپر اپنے وقت کو مکمل طور پہ کرش کر رہے ہیں. یعنی وہ صف بنیادی طور پہ ان لوگوں کی ہے جو آج بھی ٹک ٹاک کے اوپر ٹھمکے لگانے والی ویڈیوز جو اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں. وہ صف ان لوگوں کی ہے جو آج بھی اپنے 2 نمبر سیاسی رہنماؤں کی پروموشنز اور ان کی پروجیکشنز میں اور آنے والے الیکشنز میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کے لیے سیاہ سفید سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, اپنے ایمان تک کو فروغ کرنے کو تیار ہیں, اپنی قبر کو بھی برباد کرنے کو تیار ہیں. ایک صف ان لوگوں کی ہے کہ جس میں وہ تمام لوگ کھڑے ہیں جو بے شرمی, بے حیائی اور سارے کام مطلب کر رہے ہیں اور اپنی تمام تر ویڈیوز کو یوٹیوب پہ اور مختلف سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں صف کے اندر کھڑے ہوئے کہ جن کو صرف اور صرف اس بات کی فکر ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر جو ہے کس کو جیتنا ہے اور کس کو ہارنا ہے, وہ صرف اسی سے انٹرٹین ہو رہے ہیں, اسی سے مزے لے رہے ہیں. اسی صف کے اندر وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے جس لمحے مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچے جو ہے شہید کیے جا رہے ہیں اور ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, اس لمحے وہ اپنی پارٹیز میں جو ہے مگن ہیں اور وہاں پر رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہیں, آئس پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, ہر طرح کے نشے میں بدمست ہوئے ہیں, لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. اسی صف کے اندر وہ لوگ بھی کھڑے ہیں صاحب کہ جن کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا آ چکا ہے, کفر اور اسلام کا آ چکا ہے, اور وہ آج بھی اپنی چھوٹی چھوٹی انا کو لے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور مسالک کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں. میں صرف آخری ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, سب کچھ ہو جائے گا کل بروز محشر اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے نا, تو یاد رکھیے گا یہ 2 صفیں تو بنی ہوئی ہوں گی, ڈیفینیٹ بنی ہوئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ ہم اس صف پہ کھڑے ہو جائیں جو فلسطینیوں کا درد رکھنے والے اور دکھ رکھنے والوں کی صف ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر جائیے. میں یقین سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, کل بروز محشر یہ آپ کو کیا ہوا بہت کام آئے گا انشاءاللہ.